اللہ رب العزت کا عظیم احسان اور کرم ہے کہ اللہ پاک نے ایک دفعہ پھر ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرمایا، اور رمضان المبارک کے اختتام پر آج یہ عظیم اور بابرکت دن ہمیں نصیب ہو رہی ہیں۔ اللہ کریں کہ میری اور آپ کی اور ہر مسلمان کی زندگی رمضان کی طرح گزرے اور موت آئے تو عید کی طرح آئے، اور یہی شریعت کا سبق اور یہی شریعت کا دیا ہوا مزاج ہے کہ جس طرح ہم رمضان میں پابند ہوتے ہیں اسی طرح پابند رہیں، اور اسی پابندی کے حالت میں ہمیں ایمان ملے اور ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصتی ہو۔ اللہ رب العزت نے ہمیں جو سب سے زیادہ قیمتی سرمایہ عطا فرمایا ہے، وہ سب سے بیش بہا، وہ سب سے زیادہ قیمتی سرمایہ وہ ایمان ہے۔ اور ایمان نہ تو کسی انسان کو مال کی وجہ سے ملا کرتا ہے، نہ ایمان حسن و جمال کی وجہ سے ملا کرتا ہے، نہ ایمان طاقت اور سلطنت اور بادشاہت کی وجہ سے ملا کرتا ہے، بلکہ انسان کو ایمان ملتا ہے، اللہ پاک ایمان عطا فرماتے ہیں تو اپنی فضل سے عطا فرماتے ہیں۔ اللہ پاک کا احسان، اللہ پاک کا کرم جس پر ہوا تو اللہ رب العزت نے اسے ایمان کے سرمایہ اور ایمان کی دولت سے نوازا، اور ہر مسلمان کو پوری زندگی یہ کوشش اور یہ محنت کرنی چاہیے کہ وہ کسی طریقے سے اپنے ایمان کی حفاظت کریں اور اپنے ایمان کو محفوظ بنا کر وہ اللہ کے حضور پیش ہو جائیں۔ اب ایمان کو کیسے محفوظ بنایا جاتا ہے؟ دو تین باتیں میں انتہائی اختصار کے ساتھ عرض کر کے بات کو سمیٹوں گا۔ جب ہمیں یہ بات یقین کے ساتھ معلوم ہو گئی ہے کہ ایمان ملا ہے اللہ کے فضل سے، تو ایمان ہمارے پاس رہے گا، ایمان باقی ہوگا تو اللہ کے فضل سے ہوگا۔ ہر وقت اللہ سے مانگیں گے تو تب جا کر ہماری ایمانیں محفوظ ہوں گی۔ ایمان کی حفاظت کے لیے سب سے پہلی اور سب سے بڑی حفاظت کا سبب اور ذریعہ کہ ہم اللہ کے دین پر عمل پیرا ہوں، اللہ کے دین پر عمل کریں۔ کوئی بھی مسلمان یہ کہہ سکتا ہے کہ میں اللہ کے دین پر کیسے عمل کر سکتا ہوں، مکمل شریعت کی پابندی کیسے ہو سکتی ہے؟ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اللہ پاک نے ہمیں جن چیزوں کا حکم دیا ہے ہم ان پر عمل کریں، اور اللہ پاک نے جن چیزوں سے ہمیں روکا ہے ان سے ہم رک جائیں۔ لا الہ الا اللہ ہمیں یہی بتلاتا ہے
محمد الرسول اللہ، اس جز کی تلقین بھی یہی ہے کہ اللہ کے احکامات مانیں اور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے سنت اور آپ کی لائے ہوئے دین اس پر عمل کریں۔ لیکن سب سے آسان بات جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ میری ایمان کی حفاظت ہو، میرا ایمان محفوظ ہو، اپنے اوپر لازم کریں کہ 5 وقت اللہ کے دربار میں اپنی حاضری کو یقینی بنائیں، 5 دفعہ اللہ کے سامنے جھکیں، 5 دفعہ اپنی پیشانی زمین پر رکھیں اور اللہ پاک سے یہ گڑ گڑائیں، یہ عاجزی کریں کہ اللہ میں ایمان کے سرمایے کو محفوظ نہیں رکھ سکتا، ایمان کے سرمایے کے حفاظت کے لیے میں آپ کے توفیق کا محتاج ہوں۔ اگر آپ کی توفیق شامل حال رہے گی تو میں اپنے ایمان کو محفوظ رکھ سکوں گا، ورنہ شیطان میرے ایمان کا ڈاکو ہے، وہ مجھ سے میرا ایمان لے لے گا، وہ ڈاکو مجھے خطا کر لے گا، مجھے گمراہ کر لے گا۔ اور شیطان پوری زندگی یہ کوشش کرتا ہے کہ انسان گمراہ رہے، یہاں تک کہ جب انسان کو موت آئے تو موت ایمان اور اسلام پر نہ آئے۔ ایک طرف شیطان کی کوشش ہے اور دوسری طرف میری اور آپ کی کوشش ہوگی کہ ہم اپنے ایمان کو محفوظ کر لیں۔ تو ایمان کو محفوظ کرنے کے لیے 5 وقت نماز کا اہتمام کریں۔ دوسرے نمبر پر ہمیں ایمان ملا ہے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر دنیا میں تشریف نہ لاتے، ہمارے پاس ایمان کا سرمایہ بھی نہ ہوتا۔ اب ایمان کے سرمایے کو محفوظ بنانے کے لیے ہم نے 2 کام کرنے ہیں۔ پہلا عمل کہ اللہ کے پاک پیغمبر کے سنتوں کو اپنائیں۔ میری اور آپ کی زندگی کا ہر لمحہ اور ہر ساعت وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق گزرنی چاہیے۔ میری اور آپ کی شادی ہے تو تب بھی حضور علیہ السلام کے سنت کے مطابق ہو۔ اللہ نہ کرے زندگی میں غمی آئے تو طریقہ اللہ کے پاک پیغمبر کا ہو۔ میرے پیغمبر نے اپنے زندگی میں 11 شادیاں کی ہیں۔ 11 شادیاں کرا کے میرے پیغمبر نے مجھے اور آپ کو شادی اور خوشی کا طریقہ بتلایا ہے۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم کلمہ تو پیارے پیغمبر کا پڑھتے ہیں، لیکن شادی کے موقع پر، خوشی کے موقع پر ہمارے طور طریقے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں بلکہ ہندو دھرم اور ہندو رسم کا ہوتا ہے۔ خوشی کے موقع پر ہم یا تو یہودی بن جاتے ہیں یا عیسائی بن جاتے ہیں، اور دل میں امید لگائے رکھتے ہیں کہ کل حشر کو اٹھیں گے تو آقا کے جھنڈے کے نیچے اتریں گے اور حشر آقا کے ساتھ ہوگا۔ میرا رب کرانا چاہے فضل کا مالک ہیں، لیکن یہ میرے رب کا قانون نہیں ہے۔ میرے رب کا قانون یہ ہے کہ اس نے اپنے پیارے پیغمبر کو بھیجا، اس پیغمبر نے 23 سال زندگی گزاری، 23 سال میں اس نے خود شادیاں کی، خوشی کے مواقع آئے، اس نے عملی طور پر مجھے اور آپ کو، امت کو خوشی کا عملی طریقہ بتایا۔ میرے پیغمبر کے زندگی میں غم آئے، جس سال حضرت خدیجہ فوت ہوئی اسی سال خواجہ ابو طالب دنیا سے گئے،
تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا میرے لیے یہ سال عام الحزن، یہ میرے لیے غم کا سال ہے، لیکن غم کے موقع پر اللہ کے پیارے پیغمبر نے اپنا سنت عمل بتایا، لیکن افسوس آج امت کے پاس غم کے موقع پر بھی پیغمبر کی سنت نہیں، ہندو دھرم موجود ہے، عیسائیت موجود ہے، یہودیت موجود ہے۔ ہم نے اسلام کو نماز کے ساتھ خاص کر لیا کہ اسلام صرف نماز کا نام ہے، ہم نے اسلام کو مسجد کی تاردیوالی تک محدود کر لیا، اور یہی اسلام کا سب سے بڑا شکوہ ہے کہ میں صرف مسجد کے چار دیواری تک محدود نہیں تھا، اسلام پیدا ہونے سے لے کر قبر میں رکھے جانے تک اس پوری زندگی کے لیے رہنما ہے۔ ہم نے اسلام سے کون سی رہنمائی حاصل کی؟ ہم نے پیارے پیغمبر کی زندگی سے کون سی رہنمائی حاصل کی؟ یہی اسلام کا، یہی ایمان کا مجھ اور آپ اور امت سے شکوہ ہے۔ تو اگر ہم اپنے ایمان کو محفوظ بنانا چاہیں تو ایمان کے حفاظت کے لیے ضروری ہے کہ پیارے پیغمبر کے سنتوں پر عمل ہو، اور دوسرے نمبر پر سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روح کا رشتہ مضبوط رکھنے کے لیے آپ پر کثرت کے ساتھ درود پڑھا جائے۔ جتنی کثرت کے ساتھ اپنے پیغمبر پر درود بھیجیں گے، روح کا رشتہ اپنے پیغمبر کے ساتھ اتنا ہی مضبوط ہوگا۔ تیسرے نمبر پر ہمیں ایمان ملا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے واسطے سے۔ صحابہ کرام کو معیار حق مانیں، صحابہ کرام کے تقدس پر ایمان رکھیں، اس لیے کہ یہ میرے پیغمبر کے سب سے پہلے شاگرد ہیں، انہوں نے پیغمبر سے ایمان سیکھ کر امت کو دیا ہے۔ اگر صحابہ کرام کے بارے میں میری اور آپ کی سوچ معمولی لغزش کر لیتی ہیں تو ہم ایمان کا سودا کر بیٹھ جائیں گے۔ چوتھے نمبر پر ہمیں ایمان ملا ہے علماء کرام مساجد سے۔ اگر مسجدیں نہ ہوں تو ہمارے پاس ایمان کا سرمایہ نہ رہے، علماء کرام نہ ہو تو ہمارے پاس ایمان کا سرمایہ نہ رہے۔ دشمن کی کوشش یہ ہے کہ ہمیں مسجد سے دور رکھا جائے، دشمن کی کوشش یہ ہے کہ ہمیں علماء کرام سے دور رکھا جائے۔ فتنوں کا زمانہ ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا ایک زمانہ آئے گا، ایک آدمی صبح مومن مسلمان ہوگا، شام کو کافر ہوگا، شام کو مومن ہوگا، صبح کافر ہوگا۔ ہم ان فتنوں کے زمانے میں جی رہے ہیں۔ اب ان فتنوں کے زمانے سے بچنے کے لیے، ان سے اپنے ایمان کو بچا کر اور حفاظت اور محفوظ کر کے اس ایمان کو لے جانے کے لیے ہمارے پاس اللہ پاک کا در ہے کہ اللہ پاک کے در میں سجدہ ریز ہو جائیں۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور آخری نمبر پر مسجد اور علماء کرام۔ اگر ہمارا ان چار ستونوں کے ساتھ رابطہ رہا تو ہم ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، اور اگر ان میں کمی آئی تو پھر ہم اپنے ایمان کا حفاظت نہیں کر سکیں گے، اپنی ایمان کی ذمہ داری نہیں لے سکیں گے، اور قیامت کے دن کی کامیابی کی مدار اور بنیاد اور اساس وہ ایمان ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں سچے ایماندار بنائیں اور اپنی ایمان کی حفاظت کرنے والے بنائیں۔ جو کہا گیا، جو سنا گیا، اللہ پاک کہے اور سننے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔